پھر ساتھ اس سلسلے میں ایک اور مسئلے کی وضاحت جو نا وہ از حد ضروری ہے، وہ یہ کہ ایک ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کا، بالخصوص مرزا محمد علی کی طرف سے یہ بہت زیادہ شور شرابہ کیا جاتا ہے اور ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہم انٹرنیشنل نمبرنگ کے ذریعے حوالے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بالکل بات فیک ہے، یہ دھوکہ دہی اور مغالطے پہ مبنی ہے۔ انٹرنیشنل نمبرنگ یہ بات کی ایجاد ہے، اگرچہ یہ اس کو بدعت حسنہ آپ قرار دے رہے ہیں، لیکن یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ ائمہ محدثین جنہوں نے ان کتابوں کو جمع کیا اور احادیث کو اکٹھا کیا ہے، انہوں نے ان احادیث کو جمع کر کے نمبرنگ نہیں دی، ایک عنوان قائم کیا، ایک باب اور چیپٹر قائم کیا، اس چیپٹر کے تحت ائمہ محدثین نے احادیث کو ذکر کر دیا، اس کے نمبرنگ نہیں دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نمبرنگ جو بعد میں بنی ہے اور جس کو اب انٹرنیشنل نمبرنگ کہا جاتا ہے، اس کا کیا معیار ہے؟ کس ضابطے سے، کس قاعدے قانون سے ہم پرکھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کا نمبر انٹرنیشنل ہے اور یہ لوکل نمبر ہے؟ اب ان کے پاس جواب تو نہیں، ہاں البتہ یہ کہ محمد علی مرزا اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ جو کتابیں بیروت سے چھپ کے آ رہی ہیں یا سعودی عرب سے کتابیں چھپ کے آ رہی ہیں، ان کے انٹرنیشنل نمبر ہیں، ان کے نمبر انٹرنیشنل ہیں اور ہم ان انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حوالے پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بھی حقیقت کے برعکس ہے۔ ہمارے پاس بحمد تعالیٰ بیروت سے چھپی ہوئی کتابیں موجود ہیں، اصل ٹیکسٹ بک جو متن ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، ان کتابوں کے اور اسلام 360 ایپ میں جو کتابیں رکھی گئی ہیں ان کے نمبر نہیں ملتے، ان کی آپس میں نمبرنگ نہیں ملتی۔ پہلا حوالہ پیش کرتا ہوں مسند احمد ابن حنبل کا، آپ اسلام 360 ایپ کو چیک کریں، اسلام 360 ایپ پہ مسند احمد ابن حنبل کی جو کل تعداد ہے، میکسیمم تعداد ہے احادیث کی، وہ 13,440 ہے، اور ہمارے پاس جو مسند احمد ابن حنبل موجود ہے اس میں تعداد ہے کل احادیث کی، مسند احمد ابن حنبل میں 27,100، اسلام 360 ایپ میں کتنی تعداد ہے؟ 13,440، اور یہ دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان سے چھپی ہے، اس میں 27,100 حدیث ہیں، یعنی اسلام 360 میں 13,660 احادیث نہیں ہے جو ہمارے پاس دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان سے کتاب چھپی ہوئی 9 جلدوں میں اس میں موجود ہے۔ اب 13,660 احادیث اسلام 360 میں مسند احمد بن حنبل کے نسخے میں موجود ہی نہیں ہے۔ جب اتنے بڑے برانڈر ہوں گے اور پھر کوئی کہے کہ آپ کے نمبر نہیں ملتے، تو آپ پھر خود اندازہ کر لیں کہ ہم اصل کتاب ٹیکسٹ بک سے جو چھپی ہوئی کتابوں سے حوالہ پیش کرتے ہیں، اور ان کے بعد جو کتابیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اس میں اتنے بڑے بڑے بلینڈر کیے گئے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں احادیث کو سکپ کر دیا گیا، احادیث کو جناب وہ حذف کر دیا گیا، ان کو جناب ختم کر دیا گیا، تو نمبر کیسے ملیں گے؟ اسی طرح آپ سنن نسائی کھولیں اسلام 360 ایپ سے، اسلام 360 ایپ میں سنن نسائی کی ٹوٹل احادیث ہیں 5,761، جبکہ ہمارے پاس یہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے کتاب شائع ہوئی ہے، اس کتاب میں سنن نسائی میں ٹوٹل احادیث ہے 5,769، یعنی اسلام 360 ایپ اور دارالکتب العلمیہ بیروت سے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہاں سے جو کتابیں چھپ کے آ رہی ہیں ان میں تقریباً 8 احادیث کا فرق ہے، جو 8 احادیث اسلام 360 ایپ پہ موجود نہیں ہے۔ جب 8 احادیث کا فرق ہے تو پھر نمبر کیسے ملیں گے؟ اسی طرح آپ جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جامع ترمذی ہے دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان سے چھپی، اس میں کل احادیث کی تعداد ہے 3,965، جبکہ اسلام 360 ایپ کھولیں اس میں ٹوٹل کل احادیث کی تعداد ہے 3,956، یعنی 9 احادیث کا فرق ہے جو کتاب چھپی ہوئی ہے اس میں اور اسلام 360 ایپ جو ہے اس میں موجود جو جامع ترمذی ہے اس میں۔ جب اتنا زیادہ فرق ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ نمبروں کا اختلاف تو آ جائے گا، اور پھر حقیقت یہ ہے کہ انٹرنیشنل نمبرنگ کا ایک ڈھونگ رچایا جاتا ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جن ائمہ محدثین نے یہ کتابیں لکھی ہیں ان کی کتابیں آگے ناسخین نے جب روایت کی ہیں، ان کے شاگردوں نے روایت کی ہیں، تو ان کے نسخوں میں اختلاف ہے،
بعض نسخوں میں تقدم و تاخر کا اختلاف بھی ہے، بعض نسخوں میں کمی زیادتی کا اختلاف بھی ہے، اور بعض نسخوں میں الفاظ کی تبدیلی کا اور احادیث کے حوالے سے بھی اختلاف کمی زیادتی کا موجود ہے۔ حقیقت اصل میں یہ ہے، لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل نمبرنگ وہ ہے جو بیروت اور باہر سے چھپ کے آ رہی ہیں، تو وہ بھی ان کا جو یہ قصہ گڑا ہوا ہے یہ فیک ہے، اس کے پیچھے کوئی صداقت نہیں ہے۔ جتنی کتابیں باہر سے آ رہی ہیں ان کتابوں کے نمبرنگ میں بھی اختلاف موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں پیچھے بھی کر چکا ہوں کہ اسلام 360 ایپ کی خیانتیں اور دھوکے اتنے زیادہ ہیں، یہ ایک خاص مکتبہ فکر کو، وہابی مکتبہ فکر کو پروموٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس میں جتنے تراجم اور تحقیق اور تحکیم ہیں وہ سب وہابیوں کی اور وہابی علماء کی ہوئی ہیں۔ تو بعض لوگ اس پر کر دیتے ہیں بات اس طرح کی، کہتے ہیں دیکھیں ترجمے سے کیا ہوتا ہے، ترجمہ تو جو سب کا ایک ہوتا ہے، ترجمے سے کیا ہوتا ہے، آپ کا ترجمہ ڈال دے یا ان کا ترجمہ ڈال دے تو ترجمے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھئی اگر ترجمے سے فرق نہیں پڑتا تو یہ صحیح بخاری کا ترجمہ ہے قادیانیوں کا، مرزائی محمد علی کا یہ ترجمہ ہے 2 جلدوں میں صحیح بخاری کا۔ اگر ترجمے سے فرق نہیں پڑتا تو اسلام 360 ایپ میں کیا آپ یہ ترجمہ شامل کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے نہیں ہم یہ ترجمہ شامل نہیں کریں گے، کیونکہ اس لیے کہ یہ مرزائی قادیانی ہے، اس کو پڑھ کے لوگ جو ہے نا وہ اس کے ترجمے کو مرزائیت کی طرف اور قادیانی کی طرف مائل ہوں گے۔ بھئی اگر مرزائی قادیانی صحیح بخاری کا ترجمہ کریں، اس کو پڑھ کے لوگ قادیانیت اور مرزائیت کی طرف مائل ہوں گے، تو اگر کوئی وہابی غیر مقلد ترجمہ کرتا ہے تو اس نے اپنے مطابق ترجمہ کرنا ہے، اپنی فکر کے مطابق ترجمہ کرے گا، اور حدیث کو اپنی فکر کے مطابق صحیح بھی کہے گا، اپنی فکر کے مطابق ضعیف بھی کہے گا۔ تو کیا لوگ پڑھنے والے نیوٹرل رہیں گے، یا یہ ہے کہ وہ وہابیت کو غیر مقلدیت کو تسلیم کریں گے؟ یقیناً ظاہر ہے کہ جس کی بات پڑھیں گے، جس کی وضاحت پڑھیں گے، اور جس کی تحقیق اور جس کی جو ہے وہ ترجمہ پڑھیں گے اسی کے پیچھے چلیں گے۔ اور پھر عوام کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو تحقیق کروا رہے ہیں، ہم لوگوں کو سبق دیتے ہیں، درس دیتے ہیں کہ آئیں آپ خود تحقیق کریں، قرآن و حدیث کو پڑھیں اور خود تحقیق کریں، اور لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ اور کئی بات سادہ جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود تحقیق کر رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ حدیث پڑھتے ہیں اور سٹیٹس چیک کرتے ہیں، اگر صحیح لکھا تو صحیح اور اگر ضعیف لکھا تو ضعیف۔ بھئی اگر تحقیق اس کو کہتے ہیں تو تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تحقیق تو یہ ہے کہ آپ حدیث کو نکالیں اور حدیث کو نکال کر آپ اس کی سند کو، اس کے متن کو چیک کریں، اس میں کوئی علت تو نہیں، وہ شاذ تو نہیں، اس کی سند میں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اصول حدیث اور اصول جرح و تعدیل پورے کے پورے اس پر اپلائی کر کے، جاری کر کے اینڈ رزلٹ اور نتیجہ نکالیں کہ آیا یہ حدیث جو ہے وہ اصول محدثین اور اصول فقہا پر صحیح بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی۔ یہ ہے تحقیق۔ کیا یہ تحقیق ہے کہ کسی مولوی نے 15ویں صدی کے مولوی نے کہہ دیا یہ حدیث صحیح ہے تو آپ کہیں صحیح ہے، 15ویں صدی کے کسی وہابی مولوی نے کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو آپ کہیں ضعیف ہے؟ یعنی امام ابو حنیفہ کی تقلید شرک اور حرام ہے، اور 15ویں صدی کے مولویوں کی جو تقلید ہے وہ جو نا وہ عین اسلام اور عین ایمان بن گیا۔ تو یہ تحقیق کے نام پر دھوکہ ہے، تحقیق اس کو نہیں کہتے۔ اور پھر سادہ لوگ جو ہیں وہ اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود تحقیق کر رہے ہیں، اور خود کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو وہابی مولوی نے لکھ دیا کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، جس کو ضعیف لکھ دیا وہ ضعیف ہے۔ اور اس ایپ کے حوالے سے بھی الحمد للہ ہم نے پہلے بھی اس کی خیانتیں اور اس کی کذب بیانیاں اور اس کے دھوکے پیش کیے تھے کہ ایک ہی حدیث کو کل تک تو صحیح لکھ رہا ہے، اور ابھی زاہد حسین چیپا صاحب کی ملاقات ہوئی انجینئر محمد علی مرزا سے، اس نے اس کو کوئی دیے ہیں مشورے کہ یہ کرو اور اس میں یہ تبدیلیاں کرو۔ اولڈ ورژن میں سنن نسائی کی 1086 نمبر سجدوں میں رفع دین کی حدیث صحیح لکھی تھی، اب دوبارہ جو نیو ورژن آیا اس میں اسی سنن نسائی کی 1086 نمبر حدیث کو ضعیف قرار دے دیا۔ یعنی 1200 سال ہو چکے ہیں سنن نسائی کو تقریباً، تو اب 1200 سال گزرنے کے بعد آج تک ان سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے۔ کل پرسوں ترسوں جو حدیث صحیح تھی اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ ضعیف کر دیا۔ اور پھر آگے مزے کی بات یہ کہ یہی حدیث جو سنن نسائی میں سجدوں میں رفع دین کے حوالے سے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1086 نمبر حدیث موجود ہے، جس کو پہلے صحیح کہا تھا اب ضعیف کہہ دیا۔ یہی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں، آپ اسلام 360 ایپ کو اٹھائیں، اس میں 1536 نمبر حدیث نکال لیں۔ مسند احمد ابن حنبل آج 15 اکتوبر 2020 ہے،
آج کی ڈیٹ میں آپ چیک کر لیں اس میں 1536 نمبر حدیث صحیح ہے، وہی جو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کی سنن نسائی والی حدیث ہے، جس کو پہلے صحیح کا اب ضعیف کر دیا، اور ابھی تک چیپا صاحب کی نظر اس حدیث تک نہیں پہنچی جو مستد احمد بن حنبل میں جس کو صحیح کہا ہوا ہے۔ آگے دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا کارروائی کرتے ہیں اور اس حدیث کو کس انداز سے وہ ضعیف کرا دیتے ہیں۔ اب تو لوگ اسلام 360 کھولتے ہیں، وہ زید بھائی میرے پاس آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ملاقات میں رہتے ہیں، مجھ سے مشورہ کر کے چلتے ہیں، مجھے کیا کہتے ہیں یار مجھے سنی ہونا چاہیے یا شیعہ ہونا چاہیے، حالانکہ وہ اہل حدیث ہے خود،